ہر معاملے میں عدل اور انصاف کرتے رہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت سے پہلے وہ گناہوں سے، خطاؤں سے معصوم ہیں۔ البتہ بعض چیزوں کو علماء نے جائز لکھا، لغزش لفظ ہے، یہ ہو جائے، بھول ہو سکتی ہے، انسان ہے، لیکن ان سے غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام تو امام الانبیاء، سید الانبیاء ہیں۔ آپ اس کا انداز ایک چھوٹی سی بات سے لگائیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آب و گل میں جلوہ افروز ہوئے، اس وقت کا ماحول یہ تھا، یہ پورے عرب کا، کہ جب بچے کی ولادت ہو، مختلف دیہات سے دائیاں جہاں لوگوں کی آبادی ہوتی یہاں آ جاتی، اور آنے کے بعد میں ہر دائی یہ چاہتی کوئی اچھے گھرانے کا بچہ پالنے کے لیے مل جائے، اور وہ اس کو لے کر جاتی اور اپنا دودھ پلا کر اس بچے کو پالتی، اس کی نشو و نما کرتی، اور جب بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے، کھانے پینے کے بولنے، تو اس کو لے کر آن کر اس کے والدین کے حوالے کر کے، اور اس زمانے کے رواج کے مطابق جو کچھ نذرانہ ہوتا، جو مشاعرہ ہوتا، جو کچھ تحفہ ہوتا، اس زمانے کے مطابق اس کو دے دیا جاتا۔ یہ پورا ماحول اور معاشرہ اسی قسم کا تھا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے تو یہ بات آپ نے بارہا سنی، ہم اس میں آپ کا وقت نہیں لگائیں گے، کہ جب دائیاں آئیں تو سب نے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیا، سب کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ۔ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ کوئی دائی اگر آتی حضور علیہ السلام کی والدہ کے پاس، جب اس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ یتیم ہے، اور یہاں یتیم سے مراد ہے حضور کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اب کچھ نذرانہ تو ملے گا نہیں، کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، تو ہر دائی جب آتی ان کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ حلیمہ سعدیہ کی تقدیر اور قسمت میں یہ بات تھی، تو انہوں نے کہا میں خالی نہیں جاؤں گی، اللہ پہ بھروسہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے، اور حضور علیہ السلام کو لے جانے کے بعد جدہ سے ابھی بھی کوئی 2.5-3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، غالباً تبوک کہتے ہیں، وہاں وہ رہتی تھی، وہاں لے گئی۔ آج بھی اس کے نشانات باقی ہیں کہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا مکان یا جھوپڑی جو کچھ بھی تھی ابھی بھی باقی۔ لے جانے کے بعد حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ دائی جب کسی بچے کو لے جائے دودھ پلانے کے لیے تو یہ تو جانتے ہیں آپ کہ دودھ تو اسی دائی کو یا خاتون کو آئے گا جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، بغیر بچے کی ولادت کے تو دودھ نہیں آئے۔ چونکہ ایک بچہ ان کا پیدا ہوا، اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئی، اور حضور علیہ السلام کے ایک دودھ بھائی بھی تھے، لہذا وہ لے گئیں، اور لے جانے کے بعد انہیں کی آپ کسی اور کو دے دیں بھائی، جنگ کندھے مت پھلائیں، کسی کو بھی دے دیں پرچہ آ جائے۔ اب ایک معذب آدمی ہے، کندھوں کو پھلانگنا اصل میں منع۔ کوئی صاحب پہلی صف میں بیٹھنے کے خواہش مند ہیں تو پہلے آ جائیے، لوگوں کو پھلانگ کر کے نہیں آئے۔ سب سے میری گزارش ہے، التماس ہے کہ اپنے جمعے کے ثواب کو خراب مت کیجیے گا۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز، اللہم صل علی سیدنا محمد ماؤد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کے ایک دودھ بھائی بھی تھے۔ اب جب بھی حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی
پہلے جو میں نے اشارہ کیا کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی، بعد میں بھی نبی، تو اب بچے کو جب دودھ پلائیں، چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہو، کوئی چیز بھی اس کے منہ میں دے دیں وہ اسے چوسنے لگ جاتا، وہ پینے لگ جاتا۔ ماں یا دائی بچے کو پلائے تو دہنی جانب سے بھی پلائے تو بچہ پی لیتا، بائیں جانب سے پلائے تو بھی بچہ پی لیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی، اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک طرف کا دودھ پیتے اور دوسرے طرف کا دودھ نہیں پیتے۔ وہ بڑی شفقت و مہربانی سے دوسری طرف لگا کر دودھ پلانے کی کوشش کرتی، مگر حضور علیہ السلام دوسری طرف کا دودھ نہیں پیتے، اور وہ اپنے رضائی بھائی جو ہیں وہ ایک طرف ان کے لیے دودھ چھوڑ دیا کرتے۔ اب مجھے بتائیے وجہ اس کی کیا ہے کہ دنیا میں آن کر کے سارے عدل کو قائم کرنا تھا، جو عدل بھسم ہو گیا، سارے نبیوں کی شریعتیں تقریباً اٹھ گئیں، کوئی شریعت اس وقت موجود نہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے کئی سو سال گزر گئے، تو شرافت، دیانت، عدالت یہ سب نے سر پیٹ لیا۔ حضور علیہ السلام اس دنیا میں عدل قائم کرنے آئے، تو عدل کا اندازہ اس سے لگائیے کہ وہ ایک طرف کا دودھ پیتے، دوسری طرف کا دودھ نہیں پیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو دنیا میں عدل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عزیزان گرامی عدل کیا۔ یہ تو میں نے ضمناً بات آئی گیا۔ ایک باپ کے 4 بچے ہیں، یا 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، ان میں عدل کریں۔ ایک فطری امر ہے کہ کسی بچے سے باپ کو زیادہ محبت ہوتی، اس پر تو کوئی قدغن نہیں۔ حقوق کی جہاں بات ہے تو اس کے ساتھ میں عدل اور انصاف کیا جائے۔ جو آپ 2 کو کھلائیں، انہی 2 کو بھی وہی کھلائیں۔ اگر آپ، بلکہ اس زمانے میں یہ کہہ دیا جائے تو وہ حرج نہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ اگر 4 بیویوں کے شوہر ہوں یا 2 بیویوں کے شوہر ہوں، ان میں عدل کیجیے۔ کبھی آپ کو فرصت ملے، سورہ نساء کا مقدمہ پڑھیے اور اولین آیتیں پڑھیے، اس میں رب کریم یہی فرمایا، اس میں شرن کوئی حرج نہیں، 1 بیوی ہو یا 2 بیویاں ہوں یا 3 بیویاں ہوں یا 4 بیویاں ہوں، مگر یہ کس کے لیے؟ یہ نہیں کہ ہر شخص 4 بیویاں کر لیں، 3 بیویاں کر لیں۔ فرمایا کہ اگر جیل اجازت دے تو آپ نے اگر 2 بیویاں کر لیں تو دونوں میں دوسری بیوی یا تیسری یا چوتھی جب جائز ہوگی کہ جب آپ ان دونوں میں، تینوں میں اور 4 میں عدل کو قائم رکھیں۔ اور اس کی عدل کا قائم کرنا یہ ہے سب کو ایک جیسا کپڑا پہنا ہے، سب کو ایک جیسا کھانا دیں، اور علماء نے اس کو جائز رکھا، یہ لطیفہ نہیں بلکہ اس کو جائز رکھا۔ بیوی کی فطرت یہ ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے کہ میرا شوہر میری جانب زیادہ مائل، اور اس کو قریدا جائے اندر سے کہ کس سے زیادہ محبت، پتہ تو لگائیں ذرا، تاکہ ہم ذرا پھولے نہیں سمائیں خوشی میں کہ بھئی ہمارا شوہر جو ہے وہ ہمیں زیادہ چاہتا۔ تو علماء نے اس کو جائز رکھا۔ ایک طرح سے یہ جھوٹ ہے مگر یہاں جائز ہے۔ شریعت میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز، حالانکہ جھوٹ تو بہت بری بات ہے۔ کوئی آپس میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ان میں صلح کرنے کے لیے آپ دونوں فریقوں کے پاس جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپ ان میں جب صلح کرائیں، اللہ سے ڈریں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ جب ان میں صلح کرائیں تو آپ نے یہ بات اس نے نہیں کہی مگر آپ نے شامل کر لی کہ آپ بلا وجہ اس سے لڑ رہے ہیں، وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہا ہے، کہتا بھی بہت اچھا آدمی، بڑا نیک آدمی، تاکہ اس کے دل میں گنجائش پیدا ہو جائے۔ دوسرے فریق سے مل کر کہیے بھئی آپ بلا وجہ اس سے لڑ رہے ہیں، وہ تو آپ کی غیبت میں، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی بڑی تعریف کر رہا کہ تو بڑا نیک آدمی، شریف آدمی، تاکہ اس کے دل میں گنجائش پیدا ہو اور دونوں میں صلح ہو جائے۔ وہاں بھی اگر آپ نے جھوٹ بولا اس غرض کے لیے تو جائے۔ خدا نہ خواستہ کہیں بہت بڑی کفار مشرکین میں جنگ جدل اور ہمارا کوئی آدمی پکڑا جائے اور دشمن اس سے پوچھے کہ فوج کہاں ہے،
تو سچ نہیں بولے، اسلحہ کہاں ہے، گولہ بارود کہاں ہے، تلوار ڈھال تلواریں کہاں ہیں، سچ بولے گا تو اسلامی لشکر کو نقصان ہوگا، وہاں بھی غلط بیانی کرنا جائز ہے، اس کو جائز رکھ۔ کسی آدمی کے 2 بیویاں ہوں اور تخلیے میں ہر بیوی پوچھے کہ بتاؤ تم کسے چاہتے ہو، تو یہاں عدل کا تقاضا یہ ہے ہر بیوی سے چپ چاپ سے کہہ دے کہ میں تجھے ہی زیادہ چاہتا ہوں، تاکہ گھر کا نظام برقرار رہے، تب کوئی فتنہ پیدا نہ ہو گھر میں، تو ہر بیوی کو یہ کہہ دے بھائی تجھے بہت زیادہ چاہتا ہوں، تاکہ پھول ہی نہیں سمائے اور گھر کا نظام چلتا رہے۔ تو اگر آپ 2 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، تو یہ جب جائز ہے جبکہ سب میں آپ عدل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک یہ مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، غیر ممالک میں ادھر اور بے دین منکر حدیث وغیرہ اسلامی دشمن اس کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں، مگر افسوس کہ جو اس میں حکمتیں ہیں ان کو لوگ نہیں جانتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 11 شادیاں کی، آپ کی ازواج مطہرات کی تقریباً 11 ہیں، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ 4 سے زیادہ نہیں، حضور کی 11 ہیں۔ یہ اللہ اور اس کا رسول اس کی حکمتیں خوب جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے باری مقرر کر دی تھی، آج تمہارے یہاں رہوں گا، آج تمہارے یہاں، آج تمہارے یہاں، سب کی باریاں معین تھی، اور حضور کبھی اس کو نشانہ خطا نہیں فرماتے، ہمیشہ ہر ایک کے یہاں باری پر پہنچ جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے با وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لکھی، اور بھی کتابیں موجود ہے، جب حضور علیہ السلام کے زندگی کے آخری ایام آئے تو آپ نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر آخری دن آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزارے، سب سے اجازت لی۔ ایک بحث سیرت نگاروں میں چلی اور محدثین میں یہ چل گئی کہ یہ حضور علیہ السلام پر واجب نہیں تھا کہ آپ اپنے تمام ازواج سے اجازت لیں، باری مقرر کریں، جو حضور چاہیں وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ، ٹھیک۔ لیکن پھر بھی بطور احسان حضور علیہ السلام نے سب کے لیے باریاں مقرر کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں جب آخری ایام آئے تو سب سے اجازت لے کر آپ ان کے یہاں رہے۔ کہتے ہیں دیکھیے آپ، اتنی ازواج مطہرات حضور کی ہیں اور ہمیں 4 کا حکم دیا گیا، کچھ کہیں کہیں ہمارے یہاں شریعت میں استثناء، اور وہ حضور علیہ السلام کے لیے ہیں، عام آدمی کے لیے نہیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں، استثناء پر بھی ہم وقت رہا تو گفتگو کریں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے اوپر نفل ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی انفرادیت ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ تہجد کی نماز ایسے پڑھتے جیسے فرض پڑھتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ فرض ہے۔ تو ایسے کچھ مسائل ہیں جن میں انفرادیت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے باوجود سب میں عدل اور انصاف کے ان سے زیادہ محبت تھی۔ مشہور قول تو امام بخاری کا یہی ہے جو حدیث شریف کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ بالغ ہو گئیں اور 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال میں حضور علیہ السلام کے گھر وہ آ گئیں۔ ایک بحث بلا وجہ کی بھی 9 سال کیا عمر ہوتی ہے، یہ ایک اس پر بھی لیتے ہیں کہ عمر کیا تھی وغیرہ وغیرہ، مگر ایک حکمت کی بات آپ یہ سنیے کہ 9 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں مدینہ منورہ، اور حکمت کیا ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ تمام حضور کی ازواج میں سب سے زیادہ عمر حضرت عائشہ صدیقہ نے پائی۔ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد کب تک وہ حیات رہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اور حدیثوں کتابیں کہ لوگوں نے آدھا دین حضرت عائشہ صدیقہ سے سیکھا۔ بھائی جلوت کے مسائل تو سب جانتے کہ حضور نے محفل میں یہ کہا، نماز ایسے پڑھی، نماز ایسے پڑھائی، جلوت کے تو سب جانتے۔ خلوت کے مسائل کون بیان کرتا؟ مثلا کہیں بات دوسری طرف نہ چلی جائے، اصل مضمون ہمارا نہ رہ جائے، حیض اور نفاس کے مسائل۔ اس زمانے میں کیا ہوتا
کسی خاتون کو حیض آ جائے اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی جاتی، بالکل جیسے پلید ہے، الگ رکھو اس کے سائے سے بھی بھاگتے، اگر اس کا سایہ پڑ جائے تو اس زمانے میں احمد لوگ سمجھتے کہ یہ خاتون تو ہے ناپاک، اس کا سایہ بھی ناپاک، اس سے بھی بھاگتے۔ اب ان مسائل کو اگر ام المومنین نے بیان نہ کیا ہوتا تو آج تک امت کو مسائل نہیں ملتے۔ مثلا حضرت ام المومنین فرماتی مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا جانماز لاؤ، میں جانماز لینے کے لیے گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حائض ہوں۔ حضور نے فرمایا اس سے کیا، کوئی حیض کوئی ہاتھ میں تو نہیں ہوتا، جب جانماز اٹھا کر کے لیا، وہ جانماز گئی اٹھا کر کے لے آئی، حضور نے نماز پڑھی۔ اس زمانے میں ایسی عیش و عشرت کی عمارتیں نہیں، مسجد نبی کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، حضور نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف فرمانے کے بعد مسجد سے اتنی تھی کہ سر باہر نکل جائے، سر باہر نکال کر کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرما سر میں تیل ڈالو، کہا میں سر میں تیل ڈالتی، مگر میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں، فرما نہیں تم سر میں تیل ڈالو، تو وہ گردن باہر نکل، میں حضور علیہ السلام کے سر میں تیل ڈال دیا کرتی۔ اگر خلوت کے مسائل ام المومنین بیان نہ کرتی تو آج دین ہم تک نہیں پہنچتا، سمجھ گئے؟ اب آئیے حکمت کیا تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتقال تقریباً 58 یا 59 ہجری میں ہوا، اور ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی، سمجھے؟ اور حضرت ابو ہریرہ کا وصال 59 ہجری میں ہوا۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے امیر معاویہ کا دور چل رہا تھا، اب آنے والا دور یزید کا دور، تو حضرت ابو ہریرہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حکومت سریان سے بچا، چھوکروں کی حکومت سے مجھے بچا۔ تو ان کا انتقال یزید کی حکومت آنے سے پہلے ہو گیا، اور علماء فرماتے حضرت ابو ہریرہ کی مراد یزید کی حکمرانی تھی کہ اس کے حکمران بننے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کا وصال، چونکہ حضرت ابو ہریرہ کا وصال یا تو 58 ہجری میں ہوا یا 59 ہجری میں ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقی کے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ جو تھیں وہ یا تو 58 میں وصال ہوا یا 59 میں، تو حضور کے وصال کے بعد کتنی طویل عمر پائی۔ جو صحابہ کرام علیہ رضوان خلوت کے مسائل نہیں جانتے وہ ام المومنین سے آن کر کے پوچھا کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو تمام ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت زیادہ تھی، تو اس کو کوئی آدمی عدل کے خلاف نہ سمجھے۔ حضور کی 4 صاحبزادی اہل سنت و جماعت کا یہ ایقان ہے، یہ ایمان کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں، لیکن طبعا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کو زیادہ محبت تھی، اور حدیث شریف میں ہے جب حضور کہیں سفر میں جاتے سب سے ملاقات کرنے کے بعد آخری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے، اور جب باہر سے آتے تو پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں آتے، پھر اس کے بعد دوسروں سے ملاقات کرتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ جب حضرت فاطمہ آئیں، حضور سید الانبیاء امام الانبیاء ہیں، لیکن محبت کی وجہ سے وہ کھڑے ہو جایا کرتے اور ان کا ہاتھ بھی چوما کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ عدل کے خلاف نہیں، طبعاً جو ہے وہ کسی محبت زیادہ ہوتی۔ بالکل اس کو ایک بھونڈی مثال میں یوں سمجھ لیں، ایک ماں باپ کے 6 بچے ہوں، ایک کی عمر ہو 20 سال، ایک کی ہو 15 سال، ایک کی ہو 12 سال، ایک کی ہو 2 سال، تو بچہ باپ جب گود میں بٹھائے گا وہ 2 سال کے بچے کو بٹھائے گا یا نہیں؟ 25 سال والا کہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ابا یہ کہ چلو 1 گھنٹے 2 سال کے بچے کو بٹھا دوں اور دوسری دفعہ 25 سال کے بچے کو گود میں بٹھا دوں، تو کیا ہوگا؟ یہ نظام عدل نہیں۔ نظام عدل یہ ہے کہ تبن کسی سے محبت ہو تو شرم اس میں عزیزان گرامی کوئی حرج نہیں۔ تو جس آپ اسٹیج پر جس جگہ آپ ہوں تو نظام عدل کو قائم رکھیں، معاشرے میں امن ہو جائے گا، سارے ڈپارٹمنٹ جتنے شعبے ہیں ان سب میں عمل ہو جائے گا۔ اب آئیے جب بات چلی عدل کی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، احسان ایک الگ مضمون ہے، ہم ابھی عدل کو بیان کر رہے ہیں۔
آپ نے دیکھا کہ روزانہ آپ خبروں میں سنتے، اخبار میں ہمارے یہاں صدر کا استثنا ہے، اور سپریم کورٹ میں ایک شیطان کی آنچ جیسا مقدمہ چل رہا لمبا۔ اچھا گورنر کا استثنا ہے، کیا مطلب ہوا کہ میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، یہ ساری چیزیں کیونکہ اخبار میں آ گئی، چھپ گئی، اس بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پنجاب کے گورنر ایک کرائم کے مقدمے میں سپریم کورٹ پہ اس میں مقدمہ چل رہا، لیکن جب سے وہ پنجاب کے گورنمنٹ بن گئے استثنا حاصل ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ ان کو کورٹ نہیں بلا سکتا، صدر کا استثنا ہے، کورٹ ان کو نہیں بلا سکتا۔ اب اندازہ لگائیے کہ استثنا کا معاملہ کیا ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضور سے بڑھ کر کوئی بادشاہ ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی شہنشاہ ہے، اور بات کتنی مختصر ہے کہ حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی بدر کے وقت میں صحابہ کی صفیں ایسے لگی، حضور ہدایات جاری کر رہے ہیں، کبھی مار کر بدر ہونے والا، جیسے ہم کہتے ہیں صفیں درست کر لی جائیں، عموماً کہیں بھی ہوں، نماز جنازہ میں، نماز میں پریڈ دیکھ لی آپ، یہ اسی سے نکلی، صفیں بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، پیر سے پیر ملنا چاہیے چلتے وقت وغیرہ، ایک صف لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی حضرت سواد تھوڑا سا لائن سے باہر تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس طرح چھڑی سے سیدھا کر رہے تھے، اور یہ کوئی مایوب بھی نہیں، تو سواد کے سینے پر یا پیٹھ پر چھڑی ماری، سواد سب درست کرو۔ اب یہ درست کرنے پر یہ چھڑی جب لگی تو حضرت سواد نے کہا بظاہر یہ بڑی بے ادبی کی بات لگتی کہ حضور سے کوئی اپنا بدلہ مانگے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے تو قصاص چاہیے، اس کا بدلہ چاہیے، آپ نے جو چھڑی ماری ہے تو میں اس کا قصاص لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت سواد کے ہاتھ میں چھڑی دے دی اور فرمایا لو اپنا بدلہ لے۔ تو حضرت سواد بدلہ کیا لے، بلکہ انہوں نے چھڑی کو چھوڑ کر حضور سے چمٹ گئے اور حضور علیہ السلام کے جسم کو بوسا لیا اور کہا حضور مجھ میں کہاں سکت کہ میں اپنا قصاص لوں یا اپنا بدلہ لوں، یہ کام تو میں نے اس لیے کیا، ابھی جنگ بدر کا معاملہ، موت بالکل سامنے، نہ جانے کس وقت میں شہید ہو جاؤں، میں نے سوچا کہ شہادت سے پہلے حضور کے بدن سے اپنا بدن لگا دوں اور حضور کے بدن کو بوسا لے لوں، نہ جانے اس وقت زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ تو یہ میں نے حرکت اس لیے کی، لیکن اتنی بات کا تو پتہ لگ گیا کہ حضور علیہ السلام نے عدل کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، مطلب یہ ہوا کہ قانون میں اب کسی کا استثنا نہیں ہے، سب ڈھونگ ہے، سب یہ انگریزوں کے قانون بنا ہوئے، اور آپ انگریزوں کا قانون دے دیں۔ آپ اگر مطالعہ فرماتے ہو، اٹلی کے وزیر اعظم کو استثنا تھا، پارلیمنٹ نے اجلاس بلا کر استثنا کو ختم کر دیا، یہ دوسرے لوگوں نے اپنا ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ورلڈ بینک کا چیئرمین، اس نے نیو یارک میں کوئی حرکت کی، ورلڈ بینک کا چیئرمین جو فرانس کا آئندہ صدارتی امیدوار تھا، اس کے ہتھکڑی لگ گئی اور اس کو جیل بھیج دیا گیا، جہاز میں سے اتار کر کے لے کر کے آیا اس کو۔ یہ دنیا سب کماری، کیا ان میں خوبی ہے؟ آپ کہتے ہیں انگریز بڑا وعدے کا بڑا پابند ہے، بڑا عدل و انصاف کرتا۔ اس حدیث شریف کو سامنے رکھیے، حضور فرماتے ہیں حکمت اور دانائی کی چیز جہاں ملے اسے اٹھا لو، یہ ان کی نہیں یہ تمہاری ہے، تم سے گم گئی انہوں نے اٹھا لی، یہ ہے تو تمہاری، عدل و انصاف تم سے کھو گئی، تم نے اس کی قدر نہیں کی اور دوسرے لوگوں نے اٹھا لی، تو یہ ان میں آ گئی وہ چیزیں، ہم سے سب محترم حضرات غائب ہو گئی۔ جب حضور نے اپنے آپ کو پیش کر دیا عدل کے لیے، تو حضور علیہ السلام سے بڑا بادشاہ کون کہ جو کہے کہ یہ اس کا استثنا ہے، کسی کا استثنا نہیں۔ اب میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں، وقت نہیں، کسی اور وقت میں ہم بات کریں۔ ایک مقدمے میں قاضی کے یہاں حضرت علی گئے، ایک تلوار کا مقدمہ تھا، حضرت امام حسن، تاریخ دیکھ، جب وہ گواہی کے لیے پیش ہوئے کہ یہ تلوار میرے بیٹے حسن کی ہے، میں کہا آپ حسن کے کون ہیں، تاکہ قضاءت کے تک مقام ہے اس کا والد، انہوں نے کہا آپ جائیے، والد کی گواہی بیٹے کے حق میں نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی چپ چاپ سے چلے گئے، کوئی احتجاج نہیں کیا کہ بیٹے کا مقدمہ ہو تو باپ گواہی نہیں دے سکتا کیونکہ گھر کا معاملہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیشانی پہ شکم تک نہیں آئی
قاضی کے منع کرنے کے بعد قاضی ایک مقام مرتبہ میں ان سے بڑا نہیں تھا، لیکن عدل کا تقاضا تھا، وہ چپ چاپ سے چلے گئے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا روب دبدبا رعایا پر اتنا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول حدیث شریف میں ہے کہ جب بنی امیہ کا دور آیا تو بنی امیہ کے سپاہیوں کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہوتی چمکتی ہوئی، حضرت ابو ہریرہ ان کی تلواروں کو دیکھ کر کہتے قسم خدا کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درے میں وہ ہیبت تھی جو تمہاری تلواروں میں نہیں، تمہاری تلواروں وہ ہیبت نہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے درے میں بڑے ہیبت تھی لوگوں پر۔ قیصر و کسریٰ میں جب نام لیا جاتا بڑے بڑے سپر پاور بادشاہوں کے تلووں میں زمین کھسک جاتی، کیسے حکمراں حضرت فاروق اعظم جب عدالت میں گئے تو روب دبدبا اتنا تھا، فریق تھے یا کوئی گواہی دینے، قاضی کھڑا ہو گئے۔ جب قاضی کھڑا ہوا بیان دیا، سب کچھ معاملہ سے نمٹے کے بعد جب اپنی نشست پر آئے قاضی کو معزول کر دیا۔ کیوں معزول کیا؟ وہ ایک فریق کے حیثیت سے کورٹ میں گئے، قاضی اگر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرے اس کا مطلب کہ وہ آدمی پارٹی بن گیا، یا قاضی صاحب کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا گوشہ پیدا ہوا جو نظام عدل کے خلاف ہے، جو دیانت اور اسلامی نظام کے خلاف، اس لیے قاضی کو آپ نے جناب گویا اس کو برخاست کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا صحابہ کرام بڑے بڑے لوگ عدالت میں پیش ہوتے رہے۔ اب آئیے ایک قضیہ آیا، ایک عورت تھی بڑے قبیلے معزز بڑے محترم قبیلے کی خاتون جس کا نام تھا فاطمہ، چوری کا مقدمہ ثابت ہو گئے۔ چوری کا مقدمہ ثابت ہونے پر حضور علیہ السلام نے حد جاری فرما دی کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام میں سزائیں بڑی ظالمانہ کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ آج آپ کسی چور کا سرے عام ہاتھ کاٹیں ذرا، نشتر پارک میں مجمع جمع اور کاٹیے اور دیکھیے کتنی ہیبت لوگوں میں پیدا ہو جائے گی۔ مجالے کوئی چوری کر کر کے دکھا، ایک زانی کو سنسار کر دیں آپ، دیکھیے کمال ہے جناب کہ کوئی یہ جرم کا ارتکاب کرے۔ اسلام کے قانون میں ہاتھ کاٹنا یا جان سے مارنا تو اور بات ہے، اسلام کے قانون میں عبرت ہے، ایک دہشت ہے کہ یہ قانون اگر کسی پر نافذ کیا جائے تو اس کی دہشت اتنی ہوتی ہے کہ لوگ جرائم کرنا چھوڑ دیں۔ اب دنیا کا جائزہ لیجیے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر آپ دیکھ جن جن ممالک نے سزائے موت ختم کر دی، عمر قید کر دی، وہاں قتل کی شرح کتنی بڑھ گئی دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں، اور جہاں قتل کی سزا قتل ہے وہاں نسبتاً کم قتل ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسلامی سزا ہے، کسی نے قتل کیا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ تو اسلامی تعزیرات ہے، تو ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اب کیا ہوا، سفارشیں چل گئیں، جیسے ہمارے آپ نے دیکھا جناح صاحب کا انتقال ہوئے 60 برس ہو گئے مگر ان کے نوٹ کی سفارش اب تک چل رہی، چاہے عہدہ بڑھانا ہو گھٹانا ہو، کسی کو پھانسنا ہو کچھ کرنا ہو۔ ابھی آپ نے پڑھا اخبار 450 پولیس افسران کو ڈی گریڈ کر دیا گیا، پتا چلا کہ غلط طریقے سے شولڈر جناب ترقی ان کو ملی، 4,500 سب کھلا پلا کر کے سارے سپاہی، کوئی افسر بن گیا، کوئی ڈی آئی جی بن گیا، کوئی کیا بن گیا، جانے کیا بن گیا۔ تو سفارش تو ہر جگہ چلتی، لوگوں نے سوچا یہاں بھی سفارش چلا کر کے دیکھ۔ اب کیا کیا، جماعت صحابہ نے تلاش کیا کہ حضور کا سب سے پیارا چہیتا کون آدمی، ابو بکر صدیق بہت قریبی آدمی، فاروق اعظم، دیگر صحابہ کرام علی رضوان بڑے قابل احترام، لیکن انہوں نے کیا کیا، حضور علیہ السلام کے ایک غلام بڑے چہیتے صحابی حضرت زید کے بیٹے تھے حضرت اسامہ ابن زید، جن کو حضور بہت پیار کرتے اور بہت چاہتے، اپنے بچے اپنے پوتوں کی طرح، ان کو پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کر کے کہا اسامہ تم حضور کے بڑے قریب ہو، ذرا سفارش کر دو، سفارش یہ کر دو کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے، قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، قبیلہ بدنام ہو جائے گا،
ذلت کا شکار ہو جائے گا، کسی طریقے سے انہیں بچا لیا جائے۔ حضور علیہ السلام تم پہ شفقت و مہربانی کرتے ذرا سفارش کر دو۔ اسامہ ابن زید بچے تھے، اس قانون کے نشے و فراز کو ابھی نہیں جانتے تھے، حضور سے سفارش کر دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہو جائے۔ حضور نے ایک قانون دیا قیامت تک کے لیے، سارے ججوں کو سارے حکمرانوں کو چاہیے اس قانون کو سامنے رکھیں۔ دو جملے اس کے سنیے آپ، کیا فرمایا؟ سنو، یہ ارتکاب تو فلاں قبیلے کی بیٹی فاطمہ نے کیا ہے، میں نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اگر اس جرم کا ارتکاب محمد کی بیٹی بھی اگر کرتی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے لیے یہی حکم دیتا جو حکم میں نے اسے دیا۔ ایک بات تو یہ کہ جرم کا ارتکاب کوئی کرے وہاں سفارش کی کوئی گنجائش نہیں، ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرا حدیث کا جملہ سنیے جس پر ساری پریشانیاں آج تک لگ رہی ہیں اور یہی سارے فساد کی جڑ، اور وہ یہ ہے، فرمایا اسامہ ابن زید تم نے نہیں سنا پچھلی جو امتیں تباہ ہوئیں ان کے تباہی کے اور بھی اسباب، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور بھی غلط کام وہ کرتے، یہ اسباب، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب پچھلی امتوں کے تباہی کا یہ ہے کہ جب کوئی چھوٹا جرم کرتا اسے سزا دیتے، کوئی بڑا اگر جرم کرتا اس کو معاف کر دیتے۔ تو پتا چلا کہ سزا جو ہے وہ چھوٹوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے سزا نہیں ہے۔ اس لیے بنی اسرائیلی تباہ ہو، اس لیے پچھلی امتیں تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے غریب لوگوں کو تو سزائیں دی اور مالدار لوگوں کو، بڑے بڑے عہدیداروں کو چھوڑ دیا۔ یہ آخری جملہ آپ سامنے رکھیے، دیکھیے اخبارات پڑھیے، سارے اس کو دیکھیے آپ۔ ابھی آپ نے دیکھا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے بیٹے نے پولیس والوں کو اتنا مارا کہ ہمارے آئی جی نے سپریم کورٹ پر یہ دھیان دیا کہ ابھی تو ہمیں جوتے پڑے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کارکردگی دکھائیے، تو ابھی تو ہم نے جوتے کھائے۔ کیا پکڑا گیا؟ وہ نہیں پکڑا گیا۔ بڑے بڑے افسران کے بیٹوں کو دیکھیے، جب گاڑی چلاتے ہیں یہ کمبخت نیچے تو دیکھتے ہی نہیں، اوپر ہی دیکھتے رہتے ہیں، کتنے بے گناہ لوگوں کو کچل دیا۔ اور جب وہ کوئی پکڑا گیا تو پکڑے جانے کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا عدل ہونا چاہیے، اس کو جناب کیا کہتے ہیں تھانے میں بند کر دیا۔ جب صبح نکلی سارے افسر اپنی اپنی سیٹ پر بن گئے تو آئی جی کا ٹرانسفر کہیں بلوچستان میں کر دیا، جس ایس ایچ او نے پکڑا وہ ٹرمینیٹ ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں پورا فساد ہے یا نہیں، آپ مطالعہ کیجیے، روز اخبار پڑھ کے دیکھ تو بڑا آدمی چھوٹ جاتا ہے اور چھوٹے آدمی کا تو بیچارے کا کوئی ضمانت دینے، گناہ گار ہو بے گناہ ہو پڑھ رہے ہیں سڑ رہے ہیں جناب جیل میں 40 سال 50 سال، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو دیکھا آپ نے کیسا گر ہے، کیسا نقطہ ہے کہ بنی اسرائیل اور پچھلی امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے غریبوں کے ساتھ تو عدل کیا، ان کو تو سزائیں دی، مگر بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے امتیں ہلاک ہو گئی۔ اور یہ امت بھی جو ہلاکت کے دروازے پر پہنچ گئی، مجھے بتائیے اس کا بھی طرز عمل یہ ہے یا نہیں؟ غریب کو سزا دی جاتی ہے، غریب کو جیل بھیجا جاتا ہے، اس کی پٹائی ہوتی ہے، مرمت بھی ہوتی ہے، بلکہ ہماری پولیس اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، یہ تو آج پکڑ کر کے کسی کو مارے تو لیاقت علی خان کا قتل بھی قبول والے دی۔ ایک مرتبہ سینٹ میں ایک بل چل رہا تھا، پولیس والوں کی کارکردگی آ گئی تو یہ بات سینٹ کے چیئرمین نے بیان کی، وسیم سجاد نے، اس نے بیان کی ایک ڈھانچہ انسانی ملا، تو ڈھانچے بحث ہو رہی تھی، یہ جو آثار قدیمہ کہ یہ ڈھانچہ کتنے 100 سال پرانا ہے، کوئی کہتا تھا 100 سال، کوئی کہتا تھا 150 سال، کوئی کہتا 200 سال، تو کسی نے کہا اس کو پولیس کے حوالے کر لو، وہ اس سے قبول والے گی کتنا پرانا، تو یہ تو ڈھانچوں سے بھی قبول والے گی کہ یہ کتنا پرانا ہے۔ تو بات یہی پہنچی، غریب پکڑا جائے اور اس کے گلے میں پھندا آ جاتا ہے، مالدار با اثر آدمی چھوٹ جاتا ہے، تو معاشرے میں امن کیسے پیدا ہوگا، سلامتی کیسے پیدا ہوگی، امن کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بالکل ممکن نہیں جب تک کہ اس معاشرے میں